أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. وجہ اللہ قرآن کے اندر 11 معانی میں استعمال ہوا ہے. کسی مقام پر لفظ وجہ بول کر پوری ذات مراد لی جاتی ہے، کسی مقام پر یہ عضو مخصوص مراد لیا جاتا ہے، کسی مقام پر لفظ وجہ بول کر رضا اور خوشنودی مراد لی جاتی ہے. جس طرح سورہ دہر کے اندر خود سورہ دہر میں کہ جس غریب مسکین یتیم اور اسیر کو 3 دن اہل بیت اطہار نے کھانا کھلایا اور خود پانی سے افطار کیا. ابے بھائی غور کریں، جب ہمارے ہاں افطاری کا وقت ہوتا ہے تو ہم بھول جاتے ہیں ہمارے آس پاس کوئی ہے، کوئی ساتھ پڑوس میں بھی کوئی ایسا ہے جس کے پاس شاید کچھ نہ ہو، کبھی خبر نہیں لی، بلکہ کوش دعا کرتے ہیں کہ بندہ نہ نزدیک آئے، بلائے بھی کوئی نہ. اس نازک وقت میں بڑا حساس موقع ہے ہمارے لیے. لیکن اہل بیت اطہار کا اسوہ کیا ہے؟ سائل ایک سوال کرتا ہے، دینے والی 6 ہستیاں آگے سے دے لے لیتی، اور خود یہ نہیں کہتے کہ چلے ایک دے دے باقی ہم مل کے کر لیتے ہیں. نہیں، صدیقہ طاہرہ خود اپنے حصے کا، حسن مولا اپنے حصے کا، رسول اللہ اپنے حصے کا، علی مولا امام حسین، اور خود اس گھر کی کلیز جناب رضا اپنے حصے کا. وہ اٹھا کے دے. اللہ صلی اللہ محمد. عرض کر رہا ہو تو یہاں پر انما نطعمکم لوجہ اللہ، علی مولا بھی کھلانے والے ہیں اور جو کھلا رہے ہیں یہ سارے وجہ اللہ ہے، اور کہتے ہیں ہم تمہیں کھلا رہے ہیں، تم سے کوئی جزا نہیں چاہتے، تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہتے. نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کی وجہ کی خاطر تمہیں کھلا رہے ہیں، جبکہ کھلانے والے بھی وجہ اللہ ہے. جناب سیدہ بھی وجہ اللہ، حسن مجتبی مولا امام حسین رسول اللہ وجہ اللہ، علی مولا وجہ اللہ، جو کھلا رہے ہیں وہ بھی وجہ اللہ. اور پھر کھلا کے کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور پھر خدا بھی کہتا ہے انما تریدون وجہ اللہ، تم اللہ کی وجہ چاہتے. یہاں لفظ وجہ آیا ہے لیکن یہاں اس عضو مخصوص کے معاملہ میں نہیں، اللہ کی رضا کے معاملہ میں. یعنی جناب امیر وجہ اللہ، جناب سیدہ وجہ اللہ، رسول اللہ وجہ اللہ، حسن مولا وجہ اللہ، حسین مولا وجہ اللہ. اللہ کی راہ میں کھلا کر وجہ اللہ چاہتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ یہاں لفظ وجہ جو ہے یہ اللہ کی رضا، خوشنودی. تو آواز قدرت آپ، اور پھر یہ کہتے تم سے کوئی جزا نہیں چاہتے، تم سے کوئی شکریہ نہیں، تمہیں صرف اللہ کی وجہ کی خاطر ہم کھلا رہے ہیں. اور اللہ کہتا ہے کہ جو تم کھلا رہے ہو نا، یہ اس کی جزا میں تمہیں دیتا ہوں. میں نے سب سے بڑی نعمت اگر خلق کی ہے تو اس کا نام میں نے جنت رکھا ہے. یہ تمہیں میں 3 دن کے عمل کے بدلے میں یہ عطا کرتا ہوں. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، ساتھ شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. تھوڑا سا پیچھے آ جائے. یہاں پہ لفظ وجہ میں مثال دے رہا تھا کہ لفظ وجہ ہر جگہ پہ ایک معنی میں، کہیں پہ لفظ وجہ کہہ کر پوری ذات مراد لی جاتی ہے، کہیں پہ لفظ وجہ عضو مخصوص کے معنی میں آتا ہے، کہیں پہ لفظ وجہ رضا اور خوشنودی کے معنی میں، کہیں پہ لفظ وجہ روح کے معنی میں آتا ہے. لذا امام رضا علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے میرے آقا یہ بتائیں، اللہ قرآن میں کہتا ہے میرا وجہ اللہ، تو یہ وجہ اللہ سے مراد کوئی خاص چہرہ ہے اس کا؟ بہت ہی خوبصورت مثال دی میرے آقا نے. میرے امام فرماتے ہیں یہ کچھ لکڑیاں لے کر آؤ، لکڑیاں لائی گئی، آگ لگائی، آگ جلنے لگ گئی. فرمایا یہ بتا یہ آگ کا چہرہ جو وجہ النار جس کو کہتے ہیں، فرماتے این وجہ النار، یہ بتا آگ کا وجہ کس طرف ہے، چہرہ کس طرف ہے؟ کہ مولا جدھر جاؤں ادھر ہی وجہ ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی خاص جہت میں کہہ دیں کہ یہ ہے تو یہ نہیں کہہ سکتے.
ادھر آؤں تو ادھر بھی وجہ ہے، ادھر جاؤں تو ادھر بھی وجہ ہے. تو فرماتے ہیں کہ جب تو اپنی بنائی ہوئی چیز کا وجہ معلوم نہیں کر سکتا، وہ تو کائنات کا خالق. اچھا، ایک دفعہ وجہ کا لفظ اپنی طرف خود منسوب کرتا ہے، ایک دفعہ معصوم کے چہرے کو اپنا چہرہ کہتا ہے، معصوم کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہتا ہے، معصوم کی زبان کو لسان اللہ کہتا ہے، معصوم کی روح کو روح اللہ کہتا ہے. بسیط کس کو کہتے ہیں؟ جس میں جز کسی نہ عقلی طور پہ آ جائے، نہ حصی طور پہ، نہ خارجی طور پہ، نہ وہمی طور پہ، نہ خیالی طور پہ، کسی طرز پہ بھی جز کا شائبہ نہ آئے، اسے بسیط کہتے ہیں. سامعین، امیر المومنین کی ایک حدیث ہے، ایک سوال ہوا، مولا سے پوچھا گیا، یا امیر المومنین، اللہ کہتا ہے هو اللہ الواحد القہار، اللہ وہ ہے جو واحد ہے، مولا یہ من واحد، واحد کیا ہے؟ فرمایا واحد کی 4 قسمیں ہیں، ان 4 قسموں میں سے 2 قسمیں واحد کی ایسی ہیں، اگر اس معنی میں اللہ کو واحد مانا جائے تو بندہ یا کافر ہو جائے گا یا مشرک ہو جائے گا. اور باقی 2 قسمیں ایسی ہیں، اگر ویسا اس کو نہ مانا جائے بندہ یا پھر کفر میں جائے گا یا شرک میں. ایک واحد عددی ہے، امیر المومنین کی زبان ہے، میری نہیں ہے، مولا کے الفاظ مولا کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے. واحد عددی ہے، واحد نوعی ہے، واحد بسیط ہے، واحد عدمی مثلیت ہے. فرماتے ہیں اس کو واحد عددی مانو گے تو واحد، لیکن واحد عددی مانو گے تو مشرک ہو جاؤ گے، کافر ہو جاؤ گے. مولا وہ کیسے؟ فلا فرمایا الا ترى انه قد كفر، کہ اب تو نے نہیں دیکھا کہ وہی من قال ان اللہ ثالث ثلاثہ، جس نے یہ کہا کہ اللہ 3 میں سے ایک ہے. تو 3 ایک عدد ہے، مثلا 1 2 3، تو 1 2 3 1 بھی عدد ہے، 2 بھی عدد ہے، 3 بھی عدد ہے. جس نے کہا اللہ ان 3 میں سے ایک ہے، یعنی یہ بھی ایک معبود ہے، مریم بھی معبودہ ہے، اور عیسیٰ بھی نعوذ باللہ معبود ہے. فرمایا من قال ان اللہ ثالث ثلاثہ الا ترى انه قد كفر، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ وہی کافر ہو گیا. چونکہ اللہ کو اعداد کی دنیا میں لا کے کھڑا کر دیا، اور عدد کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جتنا بڑا بھی فرض کر لیا جائے اس کی حد کوئی نہیں، اس سے بڑا بھی ہوتا ہے، اس سے چھوٹا بھی ہوتا ہے. عدد کی خصوصیت یہ ہے کہ عدد جتنا بھی بڑا ہو جائے اس سے بھی بڑا ہو سکتا ہے، اور اس سے چھوٹا تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، ہوگا چھوٹا. تو فرمایا جس عدد کا کوئی بڑا ہو اور کوئی چھوٹا، اس معنی میں اللہ کو نہیں مان سکتے، نہیں مان سکتے. واحد عددی ہے، مانو گے کافر ہو جاؤ گے عیسائیوں کی طرح. فرماتے ہیں نہیں مان سکتے، انہوں نے کہا تھا اللہ 3 میں سے. اچھا سنیں، 3 بھی ایک عدد ہے، 5 بھی ایک عدد ہے، تو 12 بھی ایک عدد ہے، 14 بھی ایک عدد ہے. سوچ کے بتانا، سوال کرنے لگا ہوں میں کہ 3 کے عدد میں اگر کوئی اللہ کو لا کے کھڑا کرے تو وہ تو کافر ہے، تو 14 تو بڑا عدد ہے. تو اگر یہ کہے کہ 14 ہی اللہ ہے یا اللہ ان 14 میں سے ہے تو وہ تو بڑے عدد میں لا کے کھڑا کرتا ہے. وہ تو بڑی بات ہو گئی نا. یا 5 3 سے بڑا عدد ہے، 12 اس سے بڑا عدد ہے. بات سن لیں، جو اللہ کو علی مولا 5 میں بھی ہیں جو کہ عدد ہے، 12 میں بھی ہے، 12 بھی ایک عدد ہے، 14 میں بھی ہے، 14 بھی ایک عدد ہے. اچھا سنیں، جو اللہ کو اعداد میں لے کے آئے وہ کافر، جو علی کو اعداد سے باہر نکالے وہ کافر.
عدد میں ہے یا نہیں؟ 5 کے عدد میں ہے یا نہیں؟ 12 میں ہے یا نہیں؟ تو 12 عدد، 14 بھی ایک عدد، 5 بھی ایک عدد. جو علی کو 5 سے باہر نکالے، کہے کہ علی 5 میں نہیں ہے، نتیجہ دینے کی ضرورت ہی نہیں، سیدھا سیدھا آیت تطہیر کا منکر بنے گا. تو کفر کس کو کہتے ہیں؟ یا کہے کہ علی 12 کے عدد میں نہیں ہے. جو 12 آئمہ ہیں، رسول اللہ کی متواتر حدیث ہے، کفر. جو عدد سے نکلے، جس کو نکالا جائے تو نکالنے والا کفر میں چلا جاتا ہے. اور علی مولا فرماتے ہیں اللہ کو جو عدد میں لے کر آئے کافر ہو جاتا ہے. اچھا، واحد نوعی بھی اسی طرح ہے. فرماتے ہیں اللہ کو واحد ماننا ہے پر واحد عددی نہیں ماننا. اللہ کو واحد ماننا ہے پر واحد نوعی نہیں ماننا. چونکہ نوع کی خصوصیت ہوتی ہے کہ اس کے اوپر ایک جنس ہوتی ہے جس کا دائرہ اس سے زیادہ وسیع ہوتا ہے. انسان ایک نوع ہے، حیوان اس کی جنس ہے. جنس میں یہ نوع بھی شامل ہے اور بھی بہت ساری انواع شامل ہیں. یعنی ایک مقام پہ جا کے اس میں اور بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. فرماتے ہیں اللہ کو واحد نوعی بھی نہیں ماننا، کیونکہ اگر واحد نوعی مانا تو نوع اس کو کہتے ہیں جس کے اوپر ایک جنس ہو اور جنس کا دائرہ بہر صورت نوع سے زیادہ وسیع ہوتا ہے. تو پھر ماننا پڑے گا وہ مقہور ہے، جنس غالب ہے. تو جو مغلوب اور مقہور ہو جائے وہ نہ واحد رہتا ہے نہ قہار رہتا ہے. وہ جبکہ اللہ کہتا ہے هو اللہ الواحد القہار، اللہ وہ ہے جو واحد بھی ہے قہار بھی ہے. واحد بھی ہے قہار. اگر اس کے اوپر کوئی چیز مان لے، اس کے اوپر کسی چیز کو فرض کر لے تو پھر جو اوپر ہے وہ قہار ہے، جو نیچے ہے یہ تو مقہور ہے، کیونکہ اس کی نسبت تو مقہور ہے، باقی کی نسبت چلے قہار ہو جائے. اس کی نسبت پر اللہ قہاریت مطلقہ رکھتا ہے، یعنی ایسا قہار، ایسا غالب جس کے اوپر کوئی نہیں. علی مولا فرماتے ہیں اللہ کو واحد ماننا ہے پر واحد نوعی مانو گے تو کافر ہو جاؤ گے، واحد عددی مانو گے تو کافر ہو جاؤ گے. تو مولا پھر کیسا ماننے؟ فرماتے ہیں ایسا مان جیسا میں بتا رہا ہوں. مولا کیسا؟ فرماتے ہیں اللہ کو واحد بسیط مان. مولا بسیط فرماتے ہیں بسیط اس کو کہتے ہیں اے ما لا جزء لہو، جس نے کسی طرز کے جز کا شائبہ نہ آئے، اسے بسیط کہتے ہیں. سمجھ نہیں نہ آ رہی؟ ابھی جانا آج، اور میری اب سے التماس ہے نہج البلاغہ کھولنا. نہج البلاغہ کوئی آگے نہیں، پہلا خطبہ اس کا پہلا صفحہ نکالنا اور پھر دیکھنا کہ علی مولا نے کیا بتایا ہے. توحید کی یہی حقیقت بتاتے ہوئے علی مولا فرماتے من وصف اللہ سبحانہ فقد کرنہ ومن کرنہ فقد سناہ ومن سناہ فقد جزأہ ومن جزأہ فقد اشار الیہ ومن اشار الیہ فقد حدہ ومن حدہ فقد عبدہ ومن عبدہ فقد جعلہ. جس نے اللہ کے اوصاف بیان کیے اس نے اللہ کے کئی ساتھی مان لیے، جس نے اللہ کے ساتھی مان لیے اس نے اللہ کے بہت سے ہم پلہ مان لیے، جس نے اللہ کے ہم پلہ مانے اس نے اللہ کی جانب اشارہ کرنا شروع کر دیا، جس نے اشارہ کیا اس نے اللہ کے اجزاء مانے، جس نے اجزاء مانے اس نے اللہ کو محدود مانا، جس نے محدود مانا اس نے اللہ کو اعداد کی دنیا میں لا کے کھڑا کر دیا، اور جو اعداد کی دنیا میں اس کو مان گیا وہی جاہل ہو گیا، اور جو جاہل ہو گیا وہی مشرک ہو گیا. سامعین گرامی، جس کے اجزاء ہو وہ مرکب
علی مولا فرماتے ہیں اللہ ایسا واحد ہے جو بسیط ہے۔ اچھا یہ بتائیں، علی مولا کے بدن اطہر میں اجزاء ہیں یا نہیں؟ میرا تو خیال نہیں ہے۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سلامت رہیں مولا، آپ کے ایمان کو اور محفوظ فرمائے، زندہ سلامت رہیں، جناب زہرا آپ کی مدد کر۔ دیکھیں علی مولا کی آنکھیں ایک جز ہیں، مولا کے رخسار جز ہیں، ہاتھ جز ہیں، ناخن جز ہیں، مولا کے دانت مبارک جز ہیں، مولا کی زلفیں، مولا کے بدن پورا اجزاء تو ہیں۔ تو پھر سمجھ علی مولا تو خود بتا رہے ہیں جس میں اجزاء آ جائیں وہ علی ہے، جس میں اجزاء کا شائبہ نہ ہے وہ اللہ ہے۔ یعنی ایس تو سوکھی گل تو نہیں نا کی ہو سکتی، تو جو ہے اچھا چلے ظاہر ہے توحید ذاتی و توحید افعالی یہ ایک بہت بڑا وسیع، اس پہ کوئی اگر 50 سال بھی درس سے خارج دے نا یہ نہیں ختم ہوتا، یہ عنوان اتنا بڑا ہے، توحید افعالی و توحید ذاتی، یہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ اہل بیت اطہار نے ہزار احادیث توحید ذاتی کے متعلق اور ہزار احادیث توحید افعالی کے متعلق بیان فرمائی ہے۔ سامعین فرماتے ہیں وہ ایسا واحد ہے جو بسیط ہے، مولا اس میں اجزاء نہیں ہے، فرمایا نہیں ہے، تو مولا پھر وہ اللہ کہتا ہے اے ملائکہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں، جب اس کو برابر کر لوں اور اس میں اپنی روح ڈال دوں تو فقعوا لہ، بغیر فاصلے کے، بغیر کسی توقف کے سجدے میں چلے جانا۔ تو مولا یہ روح اللہ کہہ رہے ہیں میں اپنی روح ڈالوں گا، آپ کہتے ہیں کہ اس میں اجزاء ہی کوئی نہیں، اللہ کہہ رہے اپنی روح ڈالوں گا، تو کیا کنٹراڈکشن ہے؟ فرمایا عقل ٹھیک کروا، اپنا علاج کروا جا کے، اس میں کنٹراڈکشن نہیں، تیری ذہن میں کمپلیکس ہے، تو کسی کمپلیکس کا شکار ہے، کیا ہے مطلب مولا پھر بتا دے۔ تو سامعین گرامی یہ جو اپنی روح کہا، اپنی روح میں سے مثلا فَإِذَا سَبَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو یہ ایسے ہی ہے جس طرح اللہ نے اپنے نور سے میرے نبی کے نور کو خلق کیا، اور بابا ابھی تو عرش بھی نہیں تھا تو میرے نبی کا نور تھا، آپ اس طرح تو نہ کریں۔ پھر اس نور سے ایک اور نور نکالا جس کا نام علی رکھ دیا، پھر ایک اور نور نکالا جس کا نام فاطمہ رکھ دیا، پھر اور انوار، ایک کا نام حسن حسین علی جبل الحسین، یہ نور رکھ دیے، نام رکھ دیے، ایک اول نور، اول مخلوق، سب سے پہلے ابھی تو عرش مولا نہیں، جب میرے رسول کا نور ہے، اور خود اس پہ متواتر حدیث موجود ہیں اور قرآن کی آیات اس پہ شاہد ہیں، اس کو بھی پیچھے کر دیں۔ تو میرے مولا یہ بتائیں پھر آپ کا نور کیا ہے؟ تو کیا اللہ نے اپنے نور کا کچھ حصہ کاٹا اور کاٹ کر الگ کیا اور ایک کو علی کہہ دیا، ایک کو محمد کہہ دیا؟ فرمایا اس طرح نہیں ہے، کہ جو اجزاء میں کٹتا ہے وہ مرکب ہوتا ہے۔ سلامت ہے، زندہ سلامت رہے، میں بالکل مطمئن ہوں، واقعی حق ادا کر رہے ہیں۔ فرماتے جو اجزاء میں کٹ جائے وہ مرکب ہوتا ہے، جو مرکب ہو اس میں ترکیب ہوتی ہے، ترکیب آتی تب ہے جب اس میں اجزاء آپس میں مل جائیں، اور اجزاء ملتے تب ہیں جب اجزاء کے ملنے کی وہ احتیاج رکھے، جو احتیاج رکھے وہ اللہ نہیں ہے، وہ مخلوق ہے، وہ خالق ہے ہی نہیں۔ تو پھر
مولا پھر معاملہ کیا ہے کہ کٹتا وہ ہے، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کہ اللہ نے آپ ایسا نہیں ہے کہ اپنی روح سے کچھ حصہ روح کا کاٹا اور اس کو بدلے آدم میں رکھ دیا، یہ تو نہیں کہہ سکتے، یہ نہیں، کیونکہ وہ مرکب نہیں ہے۔ یقینی عقلی بات ہے کہ جب جو اجزاء میں کٹ جائے وہ مرکب ہوتا ہے، کٹتا ہی تب ہے جب اس میں ترکیب ہو، جب اس میں اجزاء ہو، جس میں اجزاء ہی کوئی نہیں وہ کٹے گا کیسے؟ یا اللہ نے اپنے نور سے کچھ حصہ اپنا کاٹا نعوذ باللہ اور ایک حصے کو محمد کہہ دیا، ایک حصے کو علی کہہ دیا، بابا اس طرح نہیں ہے، یہ اسباب شرف ہے، یہ اسباب جزئیت نہیں ہے۔ یعنی مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے اللہ نے اس روح کو خلق کیا تھا۔ کتاب توحید صدوق پڑھیں، بہت سی حدیث اہل بیت کی، بہار الانوار کتاب و توحید پڑھیں، بہت سی اہل بیت نے حدیث بیان فرمائی اسی آیت کی تفسیر میں۔ یہ روح کیسی تھی؟ فرماتے اللہ کی مخلوق تھی۔ تو جو مخلوق ہو وہ کبھی اللہ کا بھی حصہ رہتی ہے، اس کا مطلب پھر کیا معاملہ کیا ہے؟ میرے فرمایا یہ اسباب شرف ہے۔ مطلب کیا؟ اسباب شرف کا مطلب کہ یہ اعزازی ڈگری ہے۔ کیوں دی اعزازی ڈگری؟ اللہ نے اس روح آدم کے اندر جب دیکھا تو ایک لمحہ کے لیے اس روح میں اپنی معصیت کا شائبہ تک نظر نہ آیا۔ اللہ نے شرف بخشا، یہ میری روح ہے، روح اللہ ہے۔ کل میں آپ کی خدمت میں حدیث پیش کروں گا، کتابیں آج تو میں نہیں لایا، میرے ذہن میں چیز نہیں تھی، میں اور بیان کرنا چاہ رہا تھا۔ اللہ نے باب شرف اس کو، یار کیوں پریشان ہو گئے؟ یہ بالکل ایسے ہے یا اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا، اپنے نور سے کچھ حصہ کاٹا، یہ نہیں ہے۔ اس نور کو خلق کیا، اس نور کی خصوصیت یہ کہ یہ سب کچھ اپنا اس کے دین کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار، ایک لمحے کے لیے ان کی آنکھوں سے، ان کی زبان سے، ان کے ہاتھوں سے، ان کے کانوں سے، ان کی زبان سے اس کی معصیت کا شائبہ تک نہیں آیا۔ اللہ نے اس لیے اس نور کو اپنا نور کہہ دیا۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے چادر تطہیر کے نیچے 5 ہستیاں آئیں اور ان کو اللہ نے اہل بیت کہا، لیکن ایک اور ہستی ہے جن کا نام سلمان ہے، وہ جب اس درجہ ایمان پہ پہنچتے ہیں تو رسول اللہ فرماتے ہیں سلمان منا اہل البیت، تو ہم اہل بیت میں سے ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ چادر تطہیر کا نظام ہوں گے؟ نہیں سامعین، چادر تطہیر والے اور ہیں اور شرف پا کر اس منزل کو حاصل کرنے والے اور ہیں، ورنہ اہل چادر تطہیر والے ہی کہ مصداق ہی جناب سلمان بن جاتے تو مباہلہ والے دن رسول اللہ کبھی نہ کہتے سلمان یہ سرخ رنگ کا خیمہ لے جاؤ فلاں جگہ پہ لگا کر خود اس سے بہت دور چلے جانا، اس لیے کہ خیمے کے اندر وہی آئیں گے جو چادر زہرا کے نیچے۔ سلمان یہ اعزازی ڈگری ہے، روح اللہ اعزازی ڈگری ہے۔ اسی طرح نور اللہ، اللہ کا نور، مطلب یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ تقسیم ہوتی ہے اور پھر جا کے، نہیں، یہ اسباب شرف ہے۔ انشاءاللہ گفتگو میں کل اس پہ اور مزید آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، وقت چونکہ ختم ہو گیا۔ پروردگار اس ذکر کو قبول و منظور۔